السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، صلیبی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا۔ بادشاہ کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے ہر توانا مرد صفوریا پہنچا تھا اور وہاں مارا گیا تھا۔ اب تبریہ کے سرخ کھیت خالی پڑے تھے۔ حطین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے مقتولین کے داغدار اور گرد آلود ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ قیدیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی پوستین خون آلود تھیں۔ وہ بے بسی سے مسلمان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید چند ٹرکوپول بچ نکلے ہوں یا بھٹکے ہوئے سپاہی دشوار گزار گھاٹیوں میں چھپ گئے ہوں۔ ان کے سوا کوئی زندہ نہ بچا تھا اور ریمنڈ بمشکل طرابلس کے قلعے میں پہنچا اور 2 ہفتے کے بعد کمزوری اور شکستہ دلی سے مر گیا۔ دوستو، اسی شام تقی الدین کا لشکر دشمن کے تعاقب سے فتح مند واپس آیا۔ اس کی آمد پر خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اس وقت چند ترک تیغزن تقریباً 200 ٹیمپلر قیدیوں کے سر قلم کرنے میں مصروف تھے۔ ٹیمپلر جماعت کا یہ اصول تھا کہ کوئی بھی ٹیمپلر زر فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل نہ کرے۔ چنانچہ مسلمان ان سے سخت بے دردی کا سلوک روا رکھتے۔ انہوں نے ٹیمپلروں کے سردار ڈیرٹ فورڈ کے سوا کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان سنگ دل راہب سپاہیوں کی زبان پر نہ کوئی کلمہ احتجاج تھا، نہ رحم کی درخواست۔ وہ خاموشی سے تلوار کے نیچے گردن رکھ دیتے۔ اسلامی قانون کا تقاضا تھا کہ کافر کو قتل کرنے سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لے تو اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ لیکن ٹیمپلر اس سوال کے جواب میں حقارت سے خاموش رہتے اور تلواروں کی ضرب سے ان کے سر کٹ کر گرتے رہے۔ جب آخری سرخ صلیب پوش یعنی ٹیمپلر کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا تو صلاح الدین گھوڑے پر سوار اپنے خیمے کی طرف آیا۔ خدمتگاروں نے استقبال کے لیے بڑے اہتمام سے شاہی خیمہ آراستہ کیا تھا۔ قاضی اور علماء صلیب کے طلائی چوکٹے کے گرد جمع ہوئے تھے جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ یہ صلیبیوں کا نشان تھا اور مارکہ اسکلان سے لے کر مارکہ حطین تک ہمیشہ صلیبی افواج کے جلوہ میں رہا تھا۔ دوستو، گزشتہ 90 سال سے سرزمین فلسطین پر صلیبیوں کا تسلط تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ساری عمر ان کے استحصال کے خواب دیکھتا رہا تھا اور اب صلاح الدین کی بدولت یہ خواب 2 دن میں تعبیر ہو گیا۔ ایشیا کے کسی بھی فاتح کو ایسی شاندار کامیابی نصیب نہ ہوئی تھی۔ نیرت جرد اعظم اور سلطان محمود کے کارنامے اس فتح کے سامنے ہیج تھے۔ صلاح الدین کے دل میں مختلف خیالات جاگزیں تھے۔ اس کرد فطرت فتح مند کو اپنے قبیلے کی ظفرمندی سمجھ کر خوش تھی۔ اس کا عالمانہ ذوق اس فتح کے معنی پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی پارسائی اس حیران کن کامرانی کو نصرت الہی کی دلیل جان کر عظیم تر مستقبل کی تمہید سمجھتا تھا اور تائید الہی کے بغیر حطین کے میدان میں دشمنوں کا یہ حشر نہیں ہو سکتا تھا۔ سرداروں اور امیروں نے سلطان کو خیمے کے باہر مبارکباد پیش کی۔ سلطان کے شائستہ مزاج بھائی ملک العادل نے آگے بڑھ کر مبارکباد پیش کی۔ پرجوش تقی الدین نے فتح کے متعلق موزوں شعار پڑھے اور عرب عمران نے خوشی اور تحسین سے تالیاں بجائیں۔ واقعی صلاح الدین ملک الناصر تھا، یعنی کہ فتح یاب و فتح گیر سلطان۔ سلطان کے خیمے میں جو واقعات رونما ہوئے، تذکرہ نویس نے انہیں یوں بیان کیا ہے: ابھی تک شاہی خیمہ نصب نہیں ہوا تھا۔ صلاح الدین نے بغلی خیمے میں امیروں کو شرف باریہ بھی بخشا۔ بہادر سپاہی قرب سلطان حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے کارنامے فخریہ بیان کر رہے تھے۔ قیدیوں کو پیش کرنے کے علاوہ وہ اپنے اسیروں میں سے عیسائی امیروں کو شناخت بھی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ آراستہ ہو گیا۔ سلطان خیمے میں داخل ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ، اس کے بھائی اور شہزادہ ارناتا کو حاضر کیا جائے۔ سلطان نے خشک لب بادشاہ کو یک بستہ شربت کا ایک جام پیش کیا۔
بادشاہ نے تھوڑا سا شربت پیا اور جام شہزادہ ارناتا کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سلطان نے مترجم سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم نے اس شخص کو شربت پیش نہیں کیا۔ سلطان خانہ بدوش قبائل کے قابل قدر فیاضانہ دستور پر کاربند تھا۔ اس دستور کے مطابق قیدیوں کو سامان خوردنوش دینا ان کی جان بخشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ خدمتگار انہیں علیحدہ اقامت گاہوں میں لے گئے جہاں ان کے سامنے دسترخوان چنا گیا۔ کھانے کے بعد انہیں چند محافظوں کے ہمراہ دوبارہ خیمہ سلطانی میں لایا گیا۔ سلطان نے بادشاہ کو بغلی خیمے میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور حاکم کرک کو اندر بلوایا۔ سلطان نے اسے اس کے گستاخانہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں جو تمہارے خلاف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اس نے مترجم سے پوچھا، کیا وہ اسلام قبول کرنے پر رضامند ہے؟ رینالڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر ایک ضرب لگائی اور اس کا بازو تن سے جدا ہو گیا اور خدمتگاروں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح وہ مردود واصل جہنم ہوا۔ انہوں نے اس کی لاش کھینچ کر خیمے سے باہر پھینک دی۔ دوستو، جب بادشاہ نے اپنے رفیق کا یہ حشر دیکھا تو لرز گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میری باری ہے، لیکن سلطان نے اسے بلوا کر تسلی دی اور کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن وہ شخص تو شرافت کی تمام حدود سے تجاوز کر چکا تھا۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔